أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى والله يهدي إليه من ينيب. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کی آپ حضرات سے درخواست ہے تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ہمیں ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہیں۔ جب پوری بات سنیں گے، پوری بات سمجھیں گے تو عمل پورا کر سکیں گے، اس لیے کہ ادھورے عمل پر پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے شروع سے لے کر آخر تک رہنے کی نیت کریں۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے۔ اب مجلس میں ہونے کے باوجود بھی بات دل تک پہنچے گی نہیں، اور جب دل تک بات نہیں پہنچے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ اس لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں نہیں بند کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں دینا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے۔ اسی کے ساتھ میں پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ دل کے راستے سے کانوں کے راستے سے دل تک بات پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ عمل کی نیت سے سننا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دو قاعدہ کلیہ ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا انسان کو صرف اس کی کوشش کا صلہ ملے گا، جیسی کوشش ہوگی ایسا اس کو صلہ ملے گا۔ اور دوسرا قاعدہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر عمل کی نیت ہم کریں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے تو نہ چاہے تو، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے۔ اور اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے بات محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی، یاد رہے گی بات، اور عمل کے وقت میں یاد آئے گی کہ اس وقت میں فلانے وقت میں ہم نے یہ بات سنی تھی، اس کام کو ایسے کرنا ہے، وہ بات محفوظ ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنے گھرانے سے لے کر پورے عالم تک اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا، کہ بات کو اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے۔ تو سارے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ ہماری تو چھوٹی سی عمر ہے، دنیا بہت بڑی ہے، دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں، تو اتنے سارے انسانوں تک اور پورے عالم تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ؟ فرمایا اس کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جاتے ہوئے جینا اور کرتے ہوئے مرنا۔ جتنوں تک جا سکتے ہیں اور جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک موت تک جاتے ہوئے اور کرتے ہوئے اس پر کرتے ہوئے مرنا، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ جو کام باقی رہ گیا اس کام تک لوگ بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کا ایسا اچھا رخ قائم کرنا کہ جس کے نتیجے سے ایک بہترین عملہ تیار ہو ہمارے مرنے سے پہلے۔ وہ عملہ بات کو لے کر دنیا میں جائے گا۔ محنت کا صحیح رخ یہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا کام دے کر کے بھیجا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے، اتنا بڑا کام آپ کو دیا۔ صرف آپ کو 23 سال کا زمانہ کام کے لیے دیا گیا کہ 23 سال میں آپ کو اتنا بڑا کام کرنا ہے، تو آپ نے محنت کا کیا رخ اپنایا؟
آپ نے اپنے کام پر قابو پانے کے لیے انتھک محنت کرتے ہوئے 23 سال میں بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا، جو عملہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا بہترین عملہ آپ نے تیار فرمایا جو عملہ دنیا میں جا کر اللہ کے دین کا کام کیا اور اللہ کے دین کو پہنچایا۔ حالانکہ آپ تو اپنی عمر مبارک میں پوری دنیا میں نہیں جا سکے، لیکن آپ کی فکر کے نتیجے میں اور آپ کی نیت کے نتیجے میں آپ کی باتیں، آپ کا دین، آپ کا کام پوری دنیا میں صحابہ کے راستے سے، اس کے بعد تابعین کے راستے سے، پھر تبع تابعین کے راستے سے اور اولیاء اللہ کے راستے سے اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ اور پھر اللہ نے محنت کا عروق عطا فرما دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کام کے بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ کے زمانے کے کام کی بہت ساری خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے۔ جوان، بوڑھا، مالدار، غریب، مرد، عورت، بچہ، ہر ایک کا ایک ہی فکر تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے، ہمارے دین میں کمال پیدا ہونا چاہیے اور ہمارا دین پوری دنیا کے ہر کچے پکے مکان تک پہنچنا چاہیے۔ اسی فکر کے ساتھ جیے اور اسی فکر کے ساتھ مرے، جس کے نتیجے میں اللہ نے بات کو پوری دنیا میں صرف 23 سال نبوت کے اور 30 سال خلافت راشدہ کے اس 53 سال کے عرصے میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے بات کو پہنچا دیا اور بات کو لے کر کے جانے والے پیدا فرما دیے۔ بہت بڑا عملہ دنیا میں تیار ہوا جس کے نتیجے میں دنیا میں باطل زیر ہو گیا اور حق بلند ہو گیا۔ لوگوں کے لیے حق پر جینے کا راستہ مل گیا اور حق پر چلنا آسان ہو گیا، اور باطل والوں کے لیے باطل پر جمنا مشکل ہو گیا۔ اتنا بڑا کام صرف 53 سال کے عرصے میں ہو گیا، آدھی صدی میں۔ اس لیے محنت کا ایک رخ یہ ہے، کرنا اور کرنے والے آدمی تیار کرنا۔ کہ بھائی ان باتوں کی رعایت کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے آسان کرے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سمجھنے کی اور پوری امت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے کامل دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا تو اس کی دنیا بھی اللہ اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اللہ اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے اور پوری امت کو سمجھانا ہے۔ اب دنیا کی زندگی کا بننا کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی کا بننا یہ نہیں ہے کہ غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا دین کی وجہ سے، بلکہ دنیا کی زندگی کا بننا یہ ہے کہ جس حال میں بھی یہ ہوگا اللہ دلوں میں چین، اطمینان اور سکون عطا فرمائیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو اطمینان سے ہے اور محل میں ہے تو اطمینان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی اچھے برے حالات انسان پر آتے رہتے ہیں، تو حالات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دعا کی طاقت عطا فرما دیں گے کہ دعا کے راستے سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ محبتوں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، تو اللہ محبتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مقدر کی جتنی روزی لکھی ہے تھوڑی زیادہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، کہ دیکھنے میں نقشہ بھی چھوٹا ہے، انکم بھی چھوٹی ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت اٹکے گی نہیں، اللہ اس کی ساری ضرورتیں اتنے ہی میں پوری کر دیں گے۔ اس لیے کہ برکت کے معنی یہی ہے کہ برکت کے ساتھ ملنے کے معنی یہ ہے کہ اس کام کی وجہ سے اور اس مال کی وجہ سے اس کی آخرت بھی بڑھ جائے گی اور اس کی دنیا کی ضرورت کوئی اٹکے گی نہیں، اور زندگی دینداری کی برکت سے اللہ ایسی صاف ستھری بنائیں گے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ کر یہ رشک کرے گا
کہ یہ زندگی تو مجھے بھی ملنی چاہیے، میرے گھرانے کو ملنی چاہیے، میری برادری کو ملنی چاہیے، اور ساری انسانیت کو یہ زندگی ملنی چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں تو دنیا کی زندگی کا بننا ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی بننا ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ آخرت کے بننے کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ آخرت کی کامیابی جنت کے شکل میں ہوگی، اور جنت کیا ہے؟ فرمایا خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہر آدمی میں ضرورت رکھی ہے اور خواہش رکھی ہے، ضرورت محدود ہے اور خواہشات لامحدود ہے، تو ضرورت اللہ کے پورا کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا کہ ضرورت ہم تمہاری دنیا میں پورا کریں گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں ضرورت ہر ایک کی پوری ہوگی، اللہ پوری کریں گے۔ اور خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، دنیا میں کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے۔ ایک بوتل میں 1 لیٹر پانی آ سکتا ہے تو اس میں 1.5 لیٹر نہیں بھر سکتے، تو ایسا ہے، دنیا محدود ہے، خواہشات لامحدود ہے، تو کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ تو خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، تمہاری چاہت ہے ہمیشہ جینے کی، تمہاری چاہت ہے ہمیشہ جوان رہنے کی، تمہاری چاہت ہے ہمیشہ خوبصورت رہنے کی، اور تمہاری چاہت ہے ہمیشہ طاقت باقی رہنے کی، طاقت ضائع نہیں ہونی چاہیے، اور تمہاری خواہش ہے کہ ہمارا تو گھر اتنا بڑا ہونا چاہیے جتنا ایک ملک ہوتا ہے، تو فرمایا یہ ساری خواہشات تمہاری وہاں پوری ہوگی۔ ہر ایک کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ کم سے کم درجے کے جنت کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اب انداز لگاؤ کتنا بڑا ملک ہوگا، اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہ مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ایک بہت بڑا ملک ہوگا اور نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں زندگیوں کے بنانے کے لیے اللہ نے کامل دین عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات میرے دوستوں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دین عطا فرمایا ہے، سارے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے۔ اونٹوں کے زمانے میں بھی دین پر چلنا آسان تھا، راکٹ کے زمانے میں بھی آسان ہے، اور آئندہ بھی دین آسان رہے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اس محبت کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے۔ اور فرمایا دین میں اللہ نے کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی، اور ایک صاف اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ وہ اس کے بس میں ہے، اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم نہیں دیں گے۔ اس لیے زکوٰۃ اور حج کا حکم اللہ نے سب کو نہیں دیا، لیکن نماز روزہ سب کے بس میں ہے تو اللہ نے سب کو نماز روزے کا حکم دیا، اور اس میں بھی اللہ نے اتنی آسانی فرما دیا کہ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تیمم کر لیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے سو کر پڑھ لیں، آپ سفر میں ہیں عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو 2 رکعت فرض پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں، ہم 17 رکعتوں کا آپ کو ثواب دیں گے۔ ایسے ہی روزے کے بارے میں کہ آپ گھر پر بیمار ہو گئے ہیں روزہ رمضان میں تو فرمایا صحت کے دنوں میں روزے کی قضا کر لیں، آپ سفر میں ہیں کسی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے کوئی بات نہیں واپس آ کر رکھ لیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جوانی میں خوب محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے میں وہ سارے کام نہیں ہو پاتے جو جوانی میں ہوتے تھے، تندرستی کے اندر میں بہت محنت کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا،
بیماری میں وہ سارے کام نہیں ہو پاتے جو جوانی میں ہوتے تھے، اقامت میں جو کام ہوتے تھے وہ سفر میں نہیں ہو سک رہے ہیں۔ تو فرمایا جوانی کی عبادت بڑھاپے میں اور تندرستی کی عبادت بیماری میں اور اقامت کی عبادت اور مجاہدہ، یہ سفر کی کمی کے باوجود بھی پورا لکھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ تو یہ بات پوری امت کو سمجھانی ہے اور ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آسان دین آج امت میں سے چھوٹا ہوا ہے۔ تو یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا؟ کہ بھئی امت میں سے دین چھوٹا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہنے کو بھلے آپ کہہ لیں کہ 50-60 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن کوئی ملک نہیں بتا سکتے کہ جس ملک کے 100% ایمان والے مرد اور عورتیں پورے دین پر چل رہی ہو۔ ملک سے نیچے کوئی صوبہ، صوبے سے نیچے کوئی تحصیل اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں رہتی ہوں اور 30,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور پورے دین پر چل رہی ہو، ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسان دین مشکل کیوں ہوا، جبکہ دنیا کمانا مشکل ہے، وہ سارے کام آسان ہیں اور سارے کام ہو رہے، کوئی کام چھوٹا نہیں۔ اگر کوئی چیز چھوٹی ہے تو دین چھوٹا۔ اگر غور کریں گے میرے دوستو تو اس میں 2 باتیں سمجھ میں آئے گی اس کے چھوٹنے کی۔ دین کی چھوٹنے کی ایک وجہ یقین کی خرابی اور یقین کی کمزوری ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا، اور آدمی اپنے دین پر وسائل کی فراوانی کے راستے سے نہیں چلتا، بلکہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ یقین کی طاقت سے چلے گا۔ اگر آدمی کی زندگی میں یقین کامل ہے تو اس کی زندگی میں پورا دین کامل ہوگا، اور اگر یقین ادھورا ہے یا کمزور ہے تو اس کے دین بھی ادھورا ہوگا۔ یہ پہلی بنیاد ہے، یقین کی خرابی اور یقین کی کمزوری۔ دوسری وجہ ماحول کی خرابی ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول ہمارے دین کے لیے معاون بننے کے بجائے دنیا کے لیے معاون ہے اور دین کے لیے معاون نہیں ہے، اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی، گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے، اللہ اس کو فطرت ایمانی پر پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی، اس نے ایمان کے خلاف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا زندگی بھر، ایمان کے خلاف سنا اور سنتا ہی رہا، ایمان کے خلاف بولا زبان سے اور بولتا ہی رہا، اور دماغ سے سوچا اور سوچتا ہی رہا ایمان کے خلاف، اس لیے کہ ماحول ہی بے ایمانی کا ہے۔ تو اس بے ایمانی کے ماحول کی وجہ سے اندر میں اللہ نے جو فطرت رکھی تھی ایمانی، وہ فطرت ایمانی آہستہ آہستہ مسخ ہو گئی اور یہ مجوسی ہو گیا، مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اللہ کہ اللہ نے اس کو مشرک کافر نہیں پیدا کیا تھا، اس کو فطرت ایمانی پر پیدا کیا۔ ماحول کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے کہ آدمی کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ حصی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے بیپاری کے یہاں بیاہا، تو عطار کے یہاں تو خوشبو ہی خوشبو اور چمڑے کے بیپاری کے یہاں بدبو ہی بدبو۔ تو بہو نے ساس سے یہ کہا کہ اماں جان میں تو آپ کے ماحول میں رہ نہیں سکتی اس بدرو میں۔ اس کی ساس نے یہ کہا کہ بیٹا تھوڑا دن رہ لے، سب کام صحیح ہو جائے گا۔ ہفتہ 10 دن ہوا تو بیٹی نے، بہو نے اپنی ساس سے یہ کہا کہ اماں جان آپ نے میری کرامت اور بزرگی دیکھی کہ جب میں آئی تھی تو آپ کی فضا میں کتنی بدبو تھی، اور میرے 10 دن رہنے کی وجہ سے وہ بدبو ختم ہو گئی۔ تو اس کی ساس نے کہا کہ بدبو نہیں ختم ہوئی، اس ماحول کی گندگی کی وجہ سے تیرے اندر میں سونگھنے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک وجہ یقین کی خرابی ہے اور دوسری وجہ ماحول کی خرابی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین آسان ہو جائے اور ہمارے بچوں کے لیے آسان ہو جائے، ہماری عورتوں کے لیے آسان ہو جائے،
پوری امت کے لیے آسان ہو جائے اور امت کے راستے سے انسانیت کے لیے ہدایت کی راہ ہموار ہو جائے، تو اس کے لیے میرے دوستو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ایک یقین بنانا ہے اور ایک اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنانا ہے۔ یقین کے بنانے میں 2 لائن کا یقین بنانا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت کی نجات کے لیے 2 چیزیں اتاری ہے، ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے۔ اس لیے 2 لائن کا یقین ہر فرد امت کے دل میں آئے، اس لیے کہ یقین کے رہنے کی جگہ انسان کا دل ہے اور زبان اس کے ظاہر کرنے کی جگہ ہے۔ ایک تو یقین آئے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے۔ اللہ کتنے بڑے؟ فرمایا دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور دنیا کے سارے درختوں کے قلم بن جائے اور سارے اولین اور آخرین اللہ کی بڑائی لکھنا شروع کریں تو سارے سمندروں کی روشنائیاں ختم ہو جائے گی، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے، اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے۔ اللہ بنانے والے بڑے، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ یہ انسانوں کی مصنوعات سے جو ہماری آنکھیں چکا چوند ہوئی ہے میرے دوستو، ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ انسان کے بس میں ایک ذرہ بھی پیدا کرنا اور بنانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لکڑی اللہ نے بنائی، انسان نے لکڑی کو جوڑ کر کشتی بنائی، تو انسان کے بس میں کتنا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے اس کو کوئی شکل دے دے۔ یہ اسٹیل اللہ نے پیدا کیا اور انسان نے جوڑ کر کرسی بنا دیا۔ لوہا اللہ نے پیدا کیا، اس کو جوڑ کر انسان نے ریلوے لائن بنا دیا۔ تو بنانا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہی بہت بڑے بنانے والے، ان کے بنانے کی انتہا کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ پیدا کرنے والے بہت بڑے، کہ 700 کروڑ انسان تو اس وقت میں ہیں، آج تک کتنے پیدا ہوئے، قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے، اور 700 کروڑ انسانوں کے بنانے والے اور پیدا کرنے والے صرف تنہا ایک اللہ ہے۔ اور اللہ نے ایسا بنایا کہ ہر ایک کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک کا مزاج دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک کی آواز دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک کی طبیعت دوسرے سے الگ ہے۔ ایسے 700 کروڑ انسان ایک ماہ مہین سے اللہ نے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، چیونٹی کو بھی پالے اور ہاتھی کو بھی پالے، اور 700 کروڑ انسانوں کو اللہ اپنی قدرت سے پال رہے ہیں۔ بھلے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، نقشے سے سمجھ میں آتا، لیکن حقیقت میں اللہ ہی پالنے والے۔ تو اللہ پالنے والے بڑے، اللہ انعامات دینے والے بڑے، اللہ کا انعام بڑا، اور اللہ پکڑنے والے بڑے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بھی بڑی، اللہ کا مہر بھی بڑا، اللہ کا قہر بھی بڑا۔ اسی لیے فرمایا ان بطش ربک لشدید، فرمایا تیرے رب کی پکڑ تو بہت سخت ہے، اور جب جب کسی کو پکڑا ہے تو ان کو سب کو نانی یاد آ گئی۔ اب دیکھ لو قوم عاد کو، قوم سمود کو، فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، حامان کو جب اللہ نے پکڑا ہے تو ان کے سارے نقشے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور صفات میں بھی بڑے۔ دوسرا اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اس دین پر عمل کرنے میں ایک ایک جز پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، اور اس کے نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے وعیدے ہیں۔ آج امت کا المیہ یہ ہے کہ معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن وعدے اور وعید پر یقین نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ سچ سے نجات ملے گی اور جھوٹ سے ہلاکت آئے گی، تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے۔ صدقہ دیں گے اور زکوٰۃ دیں گے تو مال محفوظ بھی ہو جائے گا اور مال بڑھے گا بھی، تو حفاظت کا اور بڑھنے کا وعدہ ہے۔ اور سود میں ہاتھ ڈالیں گے تو مال مٹ جائے گا، یہ مٹنے کی وعید ہے۔ یہ 2 مثالیں میں نے دیا۔ پورا قرآن اور حدیث اس سے بھرا ہوا ہے، کہیں وعدہ ہے کہیں وعید ہے، کہیں وعدہ ہے کہیں وعید ہے، کہیں وعدہ ہے کہیں وعید ہے۔ تو دوسرا یقین ہمارا یہ بنے
کہ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کی خبر دیا ہے وہ یقینی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن نبی کی خبر دی ہوئی اور اللہ کی خبر دی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور جو وعید اللہ نے اتاری ہے وہ یقینی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتی۔ تو یہ دوسرا یقین وعدے اور وعید کا آئے، یہ سب سے پہلی بات ہے دین کے آسان ہونے کے لیے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم میں ماحول بنے، اس لیے کہ گھر کا ماحول بنے گا تو گھر والوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ دین آسان جو ہوتا ہے وہ تعاون کے راستے سے آسان ہوتا ہے، کہ گھر میں مرد میں بھی دین ہے، عورت میں بھی دین ہے، بچے میں بھی دین ہے، تو دین آسان ہو جائے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل سے مشکل حکم پورا کرنا تعاون کی وجہ سے آسان ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیوی اور بچے کو موت کے منہ میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جائیے۔ کیوں بھائی حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یہ مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ حضرت حاجرہ کے تعاون کی وجہ سے ہوا، کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ جائیے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو آباد کریں گے، اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے احکامات انسانوں کی آبادی کے لیے ہوتے ہیں، اجاڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دیں۔ دیکھو بھائی، بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو یہ مشکل کام آسان ہو گیا حضرت اسماعیل کے تعاون کی وجہ سے، کہ حضرت اسماعیل نے یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا۔ اس لیے ہمارے گھر کا ماحول سب سے پہلے بنے، اور اسی کے ساتھ میں محلے کا، شہر کا، ملک کا، عالم کا، اس لیے کہ پورا عالم اس وقت میں محلے جیسا ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا، پوری دنیا چھوٹی ہو گئی۔ اگر محلے کے ایک کونے سے آپ آواز دے تو دوسرے محلے تک پہنچ جاتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ ایسا ہی دنیا میں کہیں کوئی اچھائی چلے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی چلے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی، اس لیے ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بنے۔ تو ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں ایک تو اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہو جائے، کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آنے کا نام عبادت ہے اور بندگی ہے، کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ لوگ جینا شروع کرے، یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہو جائے۔ دوسرا، آپس میں بھائی چارہ قائم ہو جائے، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو۔ آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائے، آپس کا حسد ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، کسی کے آبرو پر ہاتھ ڈالنا ختم ہو جائے، کسی کی جان مال سے کھیلنا بند ہو جائے، اور ہر ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ایثار کے ساتھ میں زندگی جینا آ جائے، یہ دو باتیں پیدا ہو جائے گی تو ماحول جو ہے وہ پاکیزہ بن جائے گا۔ ایک بندگی زندہ ہو جائے اور ایک بھائی چارہ زندہ ہو جائے۔ اگر میرے دوستو یہ دونوں چیزیں زندہ ہو گئی تو صرف دین آسانی نہیں ہوگا، بلکہ دین پر چلنے میں وہ لذت محسوس ہوگی جو دنیا میں اچھے اچھے کھانوں میں نہیں ہے، بنگلوں میں رہنے میں نہیں ہے، اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پھرنے میں نہیں ہے۔ وہ لذت اللہ نے دین کے اندر میں رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، فرمایا اللہ والوں کو رات کے جاگنے میں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں اور اللہ کے سامنے گھنٹوں آہوازاری کرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ اللہ نے اتنی لذت دین میں اور دین کے اعمال میں رکھی ہے، تو دین آسان بھی ہو جائے گا، لذیذ بھی ہو جائے گا۔
اب یہ دین آسان ہو جائے اور پورے ماحول میں یہ دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو کامل شریعت اور کامل دین لے کر کے بھیجا، دوسرا ان اعمال نبوت کے ساتھ بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا۔ آپ کے اعمال کی یہ خاصیت ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی، فرد بھی بنے گا، ماحول بھی بنے گا۔ جیسے تجارت میں دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، تاجر خود نفع اٹھاتا ہے، گاہکوں کو نفع پہنچاتا ہے، دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی آپ کی محنت کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں لگنے کی برکت سے بیک وقت میں فرد یقین کے اعتبار سے بنے گا اور بیک وقت میں اس کے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے گا۔ ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت الی اللہ ہے، اس لیے کہ نبیوں کی بعثت ایسے زمانے میں ہوتی ہے جب لوگوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، ایسے وقت میں نبی کی بعثت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں میں کام کرنے کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، اور وہ راستہ ہے ان بے طلبوں میں بے غرض بن کر جانا اور اپنا لگا کر کے جانا، اور سب سے پہلے ان میں طلب پیدا کرنا۔ تو ان میں طلب پیدا کرنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا ان میں طلب پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو اللہ کا تعارف کرایا جائے کہ اللہ ہمارے خالق ہے، بنانے والے ہیں۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نہیں تھے اور اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اور اللہ نے اتنے سارے احسانات ہم پر کیے ہیں کہ ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، اس لیے کہ جس کسی کے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہارے پاس میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اللہ کی قدرت سمجھانا، اللہ کے خزانے سمجھانا، اللہ کے احسانات یاد دلانا، تاکہ اس راستے سے انسانوں کے دلوں میں اللہ محبوب ہو جائے، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر رہا ہو اور آدمی اس کو کھانا کھلا کر بچا دے تو زندگی پر اس کے احسان کو بھول نہیں سکتا۔ تو جس اللہ کے اتنے احسانات ہیں وہ اللہ اس لائق ہے کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کی جائے۔ تو اللہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اس راستے سے پیدا کرنا، اسی لیے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت شدید ہے، سب سے زیادہ سخت ہے۔ بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، برادری سے، باپ سے، تجارت سے، مکانات سے، مال سے، سب چیزوں سے اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ تو ایک تو دعوت کے راستے سے اور اللہ کے تعارف کے راستے سے اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، اس لیے کہ محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے گی۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی بات ماننے میں مزہ آ جاتا ہے آدمی۔ دوسری بات میرے دوستو، امت میں چل پھر کر کے یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ کرنے کا راستہ صرف اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اس لیے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا۔ تیسری بات یہ سمجھانا کہ جب اللہ کے حکموں پر عمل کر لیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے جو اصل ہماری زندگی ہے۔ یہ تو ہم سفر پر ہے، چند روز ہے، اور آخرت کے مقابلے میں چند سیکنڈ بھی اس کی حیثیت نہیں بیٹھتی۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی چھوٹی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی اتنی بڑی ہے، وہاں کی راحتیں بھی بڑی اور وہاں کی تکلیفیں بھی بڑی۔ اتنا اس کو آخرت سمجھایا جائے کہ اللہ کے حکموں پر اللہ کو سامنے رکھ کر اور آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکموں پر چلے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد کے ساتھ نبیوں کی بعثت ہوتی ہے۔ اب طلب پیدا ہو گئی تو دوسرا عمل تعلیم کا ہے کہ اب طلب پیدا ہو گئی ہے تو اب ان کو تعلیم کے حلقوں میں لاؤ، اور تعلیم کے حلقوں میں لا کر ان کو فضائل سناؤ، جنت کی نعمتیں سناؤ، جہنم کے عذابات سناؤ، قبر کا عذاب سناؤ، قیامت کے دن کا حساب کتاب سناؤ، اور ان کو اعمال پر چلنے کا نفع سمجھاؤ، بے عملی کا نقصان سمجھاؤ، تاکہ ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے کا راستہ صرف اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یقین کے درجے میں آوے، ابھی تو معلومات کے درجے میں ہے،
لیکن یقین کے درجے میں آئے۔ تیسرا عمل میرے دوستو ذکر اور عبادت ہے کہ جو سنا گیا ہے، جو پڑھا گیا ہے، جو سکھایا گیا ہے وہ عملی طور پر زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ذکر کی حقیقت اطاعت ہے۔ کل مطیع ذاکر، فرمایا ہر اطاعت کرنے والا آدمی ذاکر ہے۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، تو آپ بتاؤ ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ غافل ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن اپنے مزدور کو کہا ہوا ہے کہ 1 کلو سودے میں 900 گرام ہی دینا، کہ بھائی ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ غافل ہے۔ اور اگر پورا توڑ رہا ہے، پورا ناپ رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے تو بھی یہ ذاکر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں امت میں ذکر کی یہ شکل قائم کرنا تھا کہ یہ تسبیحات کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے ہر آدمی کی زندگی میں ذکر کی یہ حقیقت پیدا ہو جائے کہ جس وقت میں جس لائن کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ اس کی زندگی میں وہ حکم زندہ ہو جائے۔ یہ ذکر کی اصل حقیقت ہے۔ چوتھی بات میرے دوستو یہ ہے کہ آپ نے امت کو یہ سب کچھ دیا، وہ دے کر دیا، خرچ کر کے دیا، ان پر ان کو خدمت کر کے دیا، ان سے کچھ لے کر نہیں دیا۔ یعنی اخلاق کے راستے سے دین دیا گیا۔ سارے نبیوں کا ایک ہی اعلان ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اتنا بڑا کام ہم نے تمہیں جو سمجھایا ہے اس کے بدلے میں تم سے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ رب العالمین ہم کو دیں گے۔ اس لیے بغیر کسی لالچ کے، نہ مال کی لالچ ہو، نہ بڑا بننے کی لالچ ہو، نہ اکرام کی لالچ ہو اور نہ کھانے کی لالچ ہو، کسی چیز کی لالچ کے بغیر صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے انسانوں میں چل پھر کر کے ان بنیادوں کو، ان اعمال کو زندہ کرنا۔ یہ اعمال میں میرے دوستو اتنے طاقتور ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی آپ کی دعوت پر ایمان میں داخل ہوا وہ 100% ایمان والوں کو ان اعمال نبوت میں مشغول فرمایا، اور اتنا مشغول فرمایا جتنا ان اعمال کا تقاضا تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے دوستو، ساری باتیں اللہ ہم سب کو سمجھا دے، ساری باتیں سمجھنے کی ہماری سب کی، کہ ان اعمال نبوت میں آپ نے 100% صحابہ کو اتنا لگایا جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا۔ ہم اپنے گھر کاروبار میں اتنا لگتے ہیں جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے، تو آپ دیکھو سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اتنا لگتے ہیں جتنا لگنے کا تقاضا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے سارے افراد کو ان اعمال نبوت میں اتنا لگایا جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا، اور ان اعمال میں لگنے لگانے کے لیے آپ نے محنت کے 2 رخ امت کے اندر میں چلائے، ایک رخ ہجرت کا، ایک رخ نصرت کا، ایک رخ نقل و حرکت کا اور ایک رخ مقامی محنت کا، کہ ایک تو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لے کر کے پھرے۔ تو کیسے پھرے؟ فرمایا دعوت دیتے ہوئے پھرے، اپنے دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرے۔ فرمایا ان اعمال نبوت کے ساتھ پھرے، اور جب پھر کر واپس آ جائے، اس لیے کہ پورا سال، پوری زندگی آدمی نہیں پھر سکتا۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، بہت سارے حقوق آپ کے ذمے ہیں، وہ حقوق ضائع ہو جائیں گے، آپ پھریں گے واپس آئیں گے، پھر جائیں گے پھر واپس آئیں گے۔ ایسا ہی محنت کا رخ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، صحابہ کام کے تقاضوں پر جاتے تھے، کام سے واپس آتے تھے، مسجد کے اعمال میں لگتے تھے، جب تقاضا آتا تھا پھر جاتے تھے۔ تو ایک تو نقل و حرکت کریں، دوسرا مقامی محنت، کہ ہر آدمی نقل و حرکت سے واپس آ جائے، تو واپس آ کر انہی اعمال نبوت کو اپنی اپنی مسجدوں میں قائم کرے، خود بھی اس میں اتنا لگے جتنا لگنے کا تقاضا ہے، اور پوری امت کو ان اعمال نبوت میں لگانے کی اتنی محنت کرے جتنا اس محنت کا تقاضا ہے، لیکن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے کرتے ہوئے لگے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلا گھر مکے میں بنایا گیا۔ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ برکت والا بھی ہے اور وہ ہدایت والا بھی ہے۔ ہدایت اللہ کے گھر پر اترتی ہے،
اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی ساری مساجدوں کی طرف جاتی ہے. ساری مساجد کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، اور مساجد کے راستے سے مساجد میں آنے والوں کو ملتا ہے، اور آ کر کے جانے والوں کو اپنے گھروں میں ان اعمال نبوت کو اپنے گھروں میں لے جانے کی برکت سے گھروں میں ان کے راستے سے ہدایت پہنچتی ہے. یہ ترتیب ہے میرے دوستو ہدایت کے ہر گھر تک، ہر گھر تک پہنچانے کی. اسی لیے ان اعمال میں لگتے ہوئے اپنے آپ کو لگانا اور امت کو بھی لگانا، یہ محنت کا یہ دوسرا رخ ہے، یہ دونوں رخ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو ایک ایسا مسلمان ہے. مسلمان کی زندگی میں تو ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی بھی وقت میں ہونی چاہیے. یا تو نقل و حرکت میں ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اور واپس آ گیا تو اپنے گھر کاروبار کے ساتھ میں مقامی محنت میں ہے. تیسرا کوئی کام نہیں ہے، نہ کسی جگہ بیٹھنا کام ہے، نہ گپ شپ کرنا کام ہے، کوئی کام نہیں. صرف یہ دو کاموں سے کوئی کام ہے. تیسرا کام اپنے گھریلو کاروباری تقاضوں کو حلال طریقے سے پورا کر کے اپنی ضرورت کو حاصل کرنا ہے، اپنی ضرورت کو سنت اور شریعت کے مطابق پوری کرنا ہے، اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنا ہے، اور ان کی ضرورتوں کو بھی سنت طریقے سے پورا کرنا اور حاصل کرنے کی محنت کرنا. یہی مسلمان کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. جب محنت کا یہ رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا تو میرے محترم دوستو صرف 23 سال کے عرصے میں 650 سال کا جو بگاڑ تھا دنیا میں کہ جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی اس سرزمین پر نہیں آئے تو جہالت آخری درجے کی، گمراہی آخری درجے کی. اور اتنی بڑی جہالت اور اتنی بڑی گمراہی صرف 23 سال میں اس محنت کے راستے سے اللہ نے ختم کروا دی. اور دو بڑی بڑی چیزیں وجود میں آ گئی. ایک تو مجمع تیار ہو گیا جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے سامنے جب اسلام کی دعوت ہوگی تو وہ آپ سے اور ہم سے یہ پوچھیں گے کہ جس دعوت کو آپ جس اسلام کی دے رہے ہیں اس اسلام پر چلنے والے لوگ کہیں ہیں جہاں جا کر کے ہم سمجھ سکے، تو مجمع کی تلاش کریں گے. دوسرا کہیں گے کہ کوئی ماحول ہے تمہارے پاس میں کہ جس ماحول میں رہ کے جا کر ہم دین کو سیکھ سکے اور سمجھ سکے. یہ دو چیز کا مطالبہ کرے گی انسانیت. نہ ہماری تقریر سے مطمئن ہوگی اور نہ ہماری تحریر سے مطمئن ہوگی. عالم کو اسلام کی طرف آنے کے لیے دو ہی راستے ہیں کہ ایک مجمع بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں مجمع بھی یقین کے اعتبار سے بن گیا. ایسا یقین کہ جن کے یقین کو اللہ نے معیاری قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ ایمان لائے ہیں. ان کا ایمان معیاری ایمان. تو ایک تو مجمع تیار ہے، ان کی دعوت ہے اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام؟ کا ہمارے جیسے ہو جاؤ. صحابہ کی دعوت کیا ہے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو ایک تو مجمع تیار ہو گیا. دوسرا ماحول پورے حجاز کا اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے کوئی آدمی آپ کو بے نمازی نہیں ملے گا کہ مسلمان اور بے نمازی ہو، اس کا تصور نہیں ہو سکتا. ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، جاہل نہیں تھا، اور ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا. اور 100% ایمان والے دوسروں کے حقوق کے ادا کرنے والے تھے، بلکہ اپنی ضرورتوں کو اٹکا کر دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنے والے تھے. آپ اندازہ لگائے کہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی ہے، ان کے فاقے کا بھی پتہ دیتی ہے اور ان کے ایثار کا بھی پتہ دیتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں ایک ہی تھا کہ میں بھلے بھوکا رہ جاؤں، میرا بھائی بھوکا نہیں رہنا چاہیے. ہر ایک کا ایک ہی جذبہ ہے. تو 100% ایسی پاکیزہ معاشرت مدینہ منورہ کی بنی. پورے مدینہ میں آپ کو کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے. 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر و بیوی کا ذمہ دار ہوں، تاجر و تجارت کی ذمہ داری ہے، ایسا ہی مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے.
دنیا کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جتنے مال کی، جتنی جان کی اور جتنے وقت کی، جتنی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اتنی میں لگاتا ہوں۔ اسلام کی ضرورت ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی میں اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت اتنا لگاؤں گا جتنا دین کو ضرورت ہے۔ یہ ماحول تھا مدینہ منورہ کا کہ اس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا، چوتھے دن اسلام میں داخل ہو جائے گا اپنی مرضی سے، بغیر کسی زبردستی کے۔ اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آتی تھی تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی، اس لیے کہ جو بات سکھائی جا رہی ہے وہ عملی طور پر ماحول میں موجود ہے، تو سمجھنے میں کوئی دشواری ہی نہیں ہے۔ جو خشوع خضوع سمجھایا تو ساری مسجد خشوع خضوع سے ہے، پردہ سمجھایا تو ساری عورتیں پردے کے ساتھ ہے، امانت داری سمجھائی تو امیر المومنین سے لے کر سارے امانت دار ہیں۔ امیر المومنین بھی امانت دار ہے، رات کو کام کر رہے ہیں، کوئی آیا اپنی نجی کام کے لیے تو بیت المال کا دیا جلا رہے تھے، اس کو بجھا دیا کہ یہ ہم نے ضروری کام، اپنی ضرورت کے کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے سارے امانت دار تھے، تو امانت داری بتاؤ تو وہ فوراً موجود ہے، جو سکھاؤ وہ عمل میں ہے۔ تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلے جاتے۔ اس لیے میرے دوستوں اتنا بڑا کام ہوا۔ آج بھی ہماری ضرورت یہی ہے، آج بھی ہماری ضرورت یہی ہے کہ ایک تو ایک مجمع بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے کہ جس کے راستے سے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اور پوری امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، بلکہ انسانوں کے لیے دین پر چلنا لذیذ بن جائے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک بڑا کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بہت قریب کام عطا فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں، اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا۔ اللہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہیرا عطا فرمایا۔ تو مولانا کو اس محنت کی زبردست طاقت کا اندازہ تھا، سیرت پر نگاہ کامل ہونے کی وجہ سے، کہ اس محنت میں کتنی طاقت ہے۔ تو اس طاقت کی وجہ سے انہوں نے اس کام کی منزل جو طے کیا ہے، اس سے ان کی طاقت کے تصور کا احساس ہو سکتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ یہ ہماری منزل ہے، چلہ، 4 مہینہ، 3 دن، مقامی کام، یہ سارا وہاں تک پہنچنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہر کام کرنے والے کے سامنے اپنی منزل ہونی چاہیے کہ مجھے اس محنت کے ذریعے سے جانا کہاں تک ہے۔ اس لیے کہ منزل سامنے نہیں ہوگی تو لمبا سفر ہے، 1 دن کا نہیں ہے، چلے 4 مہینے کا نہیں ہے، موت تک کرنے کا کام ہے۔ تو حالات سے گھبرا کر یا تو بیٹھ جائے گا یا راستہ بدل دے گا۔ جس کے سامنے منزل نہیں ہوتی ہے وہ یا تو حالات سے گھبرا کر کام سے بیٹھ جاتا ہے یا اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اور جس کے سامنے منزل ہوتی ہے وہ اپنی جان پر کھیل کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ ایک آدمی ادے پور کا کسی جگہ سفر کر کے گیا، اب اس کو واپس ہونا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میری منزل تو ادے پور ہے، تو یہ جس راستے سے بھی پہنچ سکے گا، کوئی ایسی پریشانی ہو گئی، ٹرین بند ہو گئی تو بس تلاش کرے گا، بس بند ہو گئی تو ٹیکسی تلاش کرے گا۔ بہرحال راستے میں کتنی بھی صعوبتیں آئے تو وہ صعوبتوں کو برداشت کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جب میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا تو ساری تکلیفوں کو بھول جاؤں گا۔ ادے پور میں میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، کہیں جانے آنے کے لیے میری گاڑی ہے، یہ ساری تکلیفیں میں بھول جاؤں گا جب منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ تو جس کے سامنے منزل ہوتی ہے وہ حالات سے گھبرائے بغیر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جان پر کھیل کر کے کام کو کرتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں پورا مجمع اپنی منزل اس کو بنائیں۔ کیوں ایسے کس کو بنائیں گے؟ صحابہ کو اپنی منزل بنائیں گے۔ صحابہ کو منزل بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صحابی بن جائیں گے۔
صحابہ کو منزل بنانے کے معنی یہ ہے کہ صحابہ میں جو باتیں تھی اللہ ہمارے اندر میں زندہ کرے، اس کے لیے اچھا کام بھی کریں گے اور کام میں آگے بھی بڑھتے رہیں گے اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں گے تاکہ اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دے۔ اب صحابہ میں کیا بنیادیں تھی بھائی؟ 100% صحابہ میں 2 بنیادیں تھی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ 100% صحابہ میں پایا جاتا تھا، ایک بنیاد یہ تھی۔ دوسری بنیاد صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ اللہ کے دین کا یا دین کی محنت کا تقاضا ہے تو ایک جان بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے گھرانے کو لگانا پڑے تو پورے گھرانے کو لگا سکتے ہیں، برادری کو لگانا پڑے تو پوری برادری کو لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے، اللہ کا دین بڑا، اللہ کے دین کی سربلندی کا کام بڑا۔ یہ 100% صحابہ میں یہ بات تھی، واقعات آپ حیات صحابہ میں پڑھیں۔ دوسری بات میرے دوستو، اپنے مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہمارے مال کی کوئی قیمت نہیں، گن گن کر نہیں لگائیں گے، بلکہ جتنا تقاضا ہوگا اتنا لگائیں گے۔ 1 لگانے کا تقاضا ہے 1 لگائیں گے، 1000 لگانے کا تقاضا ہے 1000 لگائیں گے۔ کسی علاقے کا تقاضا ہے وہاں تک جانے کے لیے تو وہاں تک جانے کے لیے اپنا 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے۔ کسی علاقے کا تقاضا ہے اس میں 10,000 لگانے کا تقاضا ہے تو 10,000 لگائیں گے۔ کسی ملک میں جانے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ کا تقاضا ہے تو 1,00,000 2 لاکھ لگائیں گے۔ 100% صحابہ اپنے مال کو اتنا لگاتے تھے جتنا دین کا اور دین کی محنت کا تقاضا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا۔ صحابہ کی جماعت چھوٹی جماعت ہے، چند لاکھ مشکل سے ہوں گے، اور ان کی کمزوری وسائل کی اتنی کمی کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے۔ 10 آدمی ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں، پیر پھٹ گئے یہاں تک کہ چیتڑے باندھ کر چل رہے ہیں۔ کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ ستن نہ کھل جائے۔ اس کے اسباب اور وسائل کی کمی کے ساتھ اور اتنی تعداد کی کمی کے ساتھ اللہ نے ایسی چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں پوری دنیا کے سوئے ہوئے نصیب کو جگہ دیا۔ میرے دوست، اللہ کے یہاں کام لینے کی یہ 2 بنیادیں ہیں۔ جس زمانے میں ایک معتدی مجمع میں یہ بنیادیں زندہ ہوگی، اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا ہے، اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ اللہ ہی نے بنایا ہے اور کام اللہ ہی نے لیا ہے۔ جب امت کے ایک معتدی طبقے میں، ہم نہیں جانتے ان کی تعداد کتنی ہوگی، اللہ جانتے ہیں، لیکن جب ان امت کے اس معتدی طبقے میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہوگی، اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو صحابہ سے کام لیا، اور اللہ ان کے ہاتھوں دنیا میں حق کو جلا دیں گے۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے۔ یزدکم قوۃ الی قوتکم، قرآن میں فرمایا کہ ہم اپنی قوت کو تمہاری قوت کے ساتھ ملا کر ہم تمہاری قوت کو بڑھا دیں گے، اور اللہ اس مجمع سے دنیا میں حق کے چمکنے کا کام لے لیں گے، اور دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت اس جماعت کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے جن کے ساتھ ان بنیادوں کی وجہ سے اللہ اپنی قدرت اور خزانوں کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے اتنا بڑا کام عطا فرمایا، اس لیے پورا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ اس محنت کو قدردانی کے ساتھ کرنا ہے اور ناقدری سے بچنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں نعمت کے باقی رہنے کا اور نعمت کے بڑھاتے رہنے کا واحد سبب شکر گزاری ہے، اور کسی بھی نعمت کے زائل ہونے کا سب سے بڑا سبب ناشکری ہے۔ اللہ ہم کو ناشکری سے بچائے، اور اللہ شکر گزاری کے ساتھ ہم کو روز بڑھاتے جائیں، اس لیے کہ روز منزل تک پہنچنے کا کام ہے۔ یہ محنت جو ہے وہ مسئلہ چلے 4 مہینے کا 3 دن کا نہیں ہے، مسئلہ منزل تک پہنچنے کا یہ کام ہے۔ تو ہر آدمی یہ سوچے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنا رخ بھی صحیح کرتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو چلاتے رہنا ہی ہے، اس لیے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے 2 چیزیں شرط ہے، ایک رخ صحیح ہونا چاہیے اور ایک چلتے رہنا چاہیے۔ رخ ہی بدل گیا تو منزل سے دور ہو جائے گا۔ ابھی رخ صحیح ہے لیکن چلتا ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، کام سے کام چھوٹ گیا تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے منزل تک پہنچنے کے لیے 2 چیزیں ہیں،
ایک تو رخ صحیح رہنا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے تو اللہ پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچا تو اللہ پہنچنے والوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ صحابہ کو منزل بنا کر جب ایک مجمع اپنے صحیح رخ کے ساتھ چلتا رہے گا اور صحیح محنت کے ساتھ چلتا رہے گا تو اگر پہنچنا نصیب ہوا تو وہاں تک پہنچ جائے گا، اور اگر نصیب میں نہیں ہوا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ ایک آدمی حج کے ارادے سے ادے پور سے نکلا اور بمبئی میں انتقال ہو گیا، تو اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ ایک نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ اللہ کا یہ نظام ہے، اس لیے میرے دوستو سارا مجمع نیت کرے کہ ہم اپنی یہ منزل بنا کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک تو ہم کو نقل و حرکت بڑھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہجرت کی مشابہت میں نقل و حرکت کو بڑھانا ہے۔ دوسرا، نصرت کے کام کو، مقامی کام کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے۔ جب ان اعمال نبوت کے ساتھ یہ دو محنتیں صحیح ہو جائے گی تو تدریجی طور پر اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے یا پہنچنے والوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ اب نقل و حرکت کے بڑھانے کا کیا راستہ ہے؟ نقل و حرکت کے بڑھانے کا میرے دوستوں راستہ یہ ہے کہ ہر مسجد والوں کو یہ معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں وقت لگایا ہوا عملہ کتنا ہے۔ ہر مسجد والوں کو، شہر کے مرکز کو نہیں معلوم ہے، ملک کے مرکز کو نہیں معلوم ہے، ان کو ملک کا مرکز نہیں وصول کر سکتا اور ان کو شہر کا مرکز نہیں وصول کر سکتا ہے۔ یہ جو عملہ وقت لگایا ہوا ہماری مسجد کے اطراف میں ہے، ان کو مسجد وار جماعت ہی وصول کر سکتی ہے۔ تو ہر مسجد وار جماعت یہ سوچے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں وقت لگایا ہوا عملہ کتنا ہے۔ آپ متحرک غیر متحرک کر کے دو قسم مت کرو۔ جس نے ایک مرتبہ 3 دن بھی لگایا ہے وہ ہمارا آدمی ہے۔ محنت کا میدان تو پوری امت ہے، لیکن کام جو سوچیں گے اپنے عملے کو سامنے رکھ کر کے سوچیں گے، اس لیے کہ استعداد اگر سامنے نہیں ہوگی تو جتنا ہم کریں گے اتنے پر قناعت آ جائے گی کہ بہت ہو رہا ہے، جتنا ہوگا اس پر قناعت آ جائے گی، اور قناعت آ گئی تو قناعت کے آنے کی وجہ سے آدمی کی ترقی رک جائے گی، اور جب ترقی رک جائے گی تو ایک جگہ ٹھہرے گا نہیں، نیچے آنا شروع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نیچے آنا شروع ہوگا۔ آپ نے پتھر کو اوپر ڈالا اور وہ پتھر جو ہے جب قوت ہوگی تو اوپر جائے گا، نہیں تو نیچے آئے گا، بیچ میں ٹھہرے گا نہیں۔ تو اس لیے اس محنت میں قناعت محمود نہیں ہے۔ دنیا میں قناعت محمود ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس محنت میں اس میں قناعت مطلوب نہیں ہے، نہ محمود ہے، اس لیے کہ یہ تو کام ایسا ہے کہ صدیق اکبر سب کچھ لگا کر کے رضی اللہ عنہ گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ کام پورا نہیں ہوا اور کام ہوا نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں تو ہمیشہ کمی ہی کمی ہماری نظر میں ہو، ہاں دنیا میں کہ جتنا ہے اس پر قناعت ہو۔ تو اس کے لیے اپنی مسجد کے اطراف کے عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا کہ بھئی ہماری مسجد میں 100 ساتھی ہے، سال لگائے علماء ہیں، چند جو ہے وہ 4 مہینہ لگائے ہوئے ہیں، چند چلہ لگائے ہوئے ہیں، ان سب کا سالانہ ماہانہ یومی یا وقت وصول کرنے کی فکر کے ساتھ کام کرنا اپنی مسجد میں، کہ بھی ایک بھی ساتھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، سب کا سالانہ ماہانہ یومیہ وقت لگنا چاہیے۔ اب وقت لگنے کی کیا ترتیب ہے کہ بھی سالانہ 4 مہینہ لگے یا آخری درجے میں چلہ لگے، مہینے میں 10 دن لگے یا آخری درجے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن لگے، روزانہ 8 گھنٹے لگے یا کم از کم 2.5 گھنٹہ لگے۔ یہ جتنے عملے کا وقت لگا ہوا ہے وہ سارا عملہ محنت کے اس رخ پر کیسے آئے اس کو سامنے رکھ کر اپنی مسجد میں کام کو شروع کرنا۔ کیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی کون کون کریں گے ایسا؟ اب آپ یہ بتاؤ کہ 100% عملے پر قابو پانے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ آپ کی مسجد کے اطراف میں جتنا عملہ ہے اس سب پر قابو پانے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، 12 مہینہ، کتنا چاہیے؟ آپ جتنا مانگیں گے اتنا دیں گے۔ ہمارے بڑے بہت دل والے ہیں، جتنا آپ وقت مانگیں گے اتنا آپ کو دیں گے۔ بتاؤ کتنا وقت چاہیے؟ بولو، کیونکہ آپ ارادہ کرو گے تو پھر کچھ کام ہوگا نا، ارادہ ہی نہیں بنا تو آئندہ آگے کام بننے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آدمی کا فکر جاگتا ہے، سب سے پہلے آدمی کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، پھر محنت وجود میں آتی ہے، اس کے بعد دعا کی طاقت لگتی ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ ہمارے بس میں اتنا ہے
جب ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کر دیتے ہیں، تو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اس کو اللہ کر دیتا. جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر دیتا. ہمارے بس میں کیا نہیں ہے؟ ہمارے بس میں نتیجہ نہیں ہے. آپ نے ارادہ کیا 100% کو کام میں لگانے کا، اور اس کے لیے 1 سال میں قابو پانے کی نیت کیا، 1 سال میں، اور آپ نے پوری محنت لگا دیا. 100% آ گئے تو بھی کام ہوگا، اور 100% نہیں آئے، 50% آئے تو بھی کام ہو گیا. اس لیے کہ آپ کے میرے ذمے نتیجہ نہیں ہے، ہمارے ذمے صحیح محنت ہے. قیامت کے دن محنت کی پوچھ ہوگی، نتیجے کی پوچھ نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو طائف میں بظاہر کچھ کام نہیں ہوا، لیکن وہ سفر اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اللہ آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اتنا بڑا مقبول ہوا. حالانکہ نتیجہ صفر نظر آتا ہے اس وقت میں، بیمار ہے، ذلت ہے لوگوں کے سامنے، خون کا نکلنا ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن محنت پوری ہے، اور محنت اتنا نتیجہ خیز ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہوگی. اس لیے میرے دوستو، ہم آپ سے چلو میں اپنی طرف سے کہوں کہ وہ 1 سال میں کل ہو جائے گا انشاءاللہ. کون کون ارادہ کرتا ہے کہ 1 سال میں 100% افراد کو انشاءاللہ سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں جوڑ لیں گے؟ کیوں بھائی، کس کا ارادہ ہو رہا ہے؟ اور کس کا ارادہ ہو رہا ہے؟ اور کس کا ارادہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے سارے مجمع کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، اور نفس اور شیطان کے اور برے ماحول کے چکر سے اللہ ہم کو نکال دے. تو ایک تو میرے دوستو، ان کو ساتھیوں کو سامنے رکھ کر آپ کو 4 مہینے کی جماعتیں، چلو کی جماعتیں، مہینے میں 3 دن کی جماعتیں، روزانہ کی محنت میں 2.5 گھنٹے کے لیے جماعتیں، آپ کو پورے مجمع کو سامنے رکھ کر وصول کرتے ہوئے بڑھاتے رہنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیوں بھائی، سمجھا سکا ہوں میں کہ نہیں سمجھا سکا؟ بات سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک تو یہ کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام میرے دوستوں یہ کرنا ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں محنت کا ایسا مقام رخ قائم کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر فرد کے سامنے ایک تو اس کی محنت کا نفع سامنے آنا چاہیے، اور محنت میں جان پڑنی چاہیے، اور دعا میں طاقت بڑھنی چاہیے. محنت کا ایسا رخ قائم ہونا چاہیے. تو اس کا ایسا آسان رخ کیا ہے؟ فرمایا اس کا آسان رخ یہ ہے کہ اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے ایمان والوں کے گھر ہیں، اور اپنی مسجد میں جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں، ان ساتھیوں کو تقسیم کر کے آپ جماعت بنائیں. سمجھتا ہوئے مہینے کے لیے بنا دیں، چاہے 2 مہینے کے لیے بتا، روز بدلنا نہیں، ہر ہفتے میں نہیں بدلنا، بلکہ مہینہ بھر تو وہی ساتھی جانا چاہیے، بلکہ 2 مہینے تک 3 مہینے تک جانا چاہیے، تاکہ مانوس ہو جائیں گے تو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی. نیا آدمی جائے گا تو پھر وہی بات، نئے کرے سے پانی کھودنا. تو اس لیے آپ جماعتیں بنا دیں. 12 ساتھی ہے، 12 ساتھیوں کی 2 کی آپ نے 6 جماعتیں بنا دیا. آپ کی مسجد کے اطراف میں 300 مسلمانوں کے گھر ہیں، بلڈنگ کی شکل میں، چالی کی شکل میں، محلوں کی شکل میں. تو ان 600 گھروں کو یہ 6 جماعت پر آپ تقسیم کر دو. 300 گھروں کو، ہر جماعت کے حصے میں 50 گھر آئیں گے، کہ بھائی یہیں آئیں گے 50 گھر آئیں گے. یہ محنت کا رخ آپ ہر مسجد میں قائم کرو، اور اس میں کوشش یہ ہو کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے. 100% افراد، 100% گھروں کی ملاقات ہو جانی چاہیے. تو اس کے راستے سے تعمیری کام ہوگا. کیا کام ہوگا؟ تعمیری کام. ایک آدمی کی ملاقات آپ نے آج کیا، پھر 1 سال کے بعد اس کی ملاقات کرنے کے لیے آپ گئے، تو آپ بتاؤ اس ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ زائل ہو گئے ہو؟ لیکن ایک آدمی سے آج ملے اور 1 مہینے کے بعد پھر دوبارہ ملنے کے لیے گئے، تو ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ زائل ہوگا؟ باقی ہوگا. اس کو چہرے بھی یاد ہوں گے کہ یہ لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، اور اس کو بات بھی یاد آئے گی کہ بات انہوں نے کیا تھا، وہ یاد آئے گی اس کو. اور اس کو اس کا اسلوب بھی یاد آئے گا کہ میں نے ان کے ساتھ کس معاملے سے پیش آیا تھا. اگر منہ بگاڑ کر کے ملا ہوگا تو اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا. دوسری مرتبہ آپ جب جاؤ گے، تیسری مرتبہ آپ جب جاؤ گے تو وہ اچھے منہ سے آپ سے ملے گا. چوتھی مرتبہ آپ جاؤ گے تو آپ کی بات کو سنے گا. 5ویں مرتبہ کہے گا آپ کے کام تو کرنے کا ہے، اور 6ٹھی ملاقات میں وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا 3 دن میں، چلے میں 4 مہینے میں. تو یہ تعمیری کام ہے. دوسرا میرے دوستوں نفع یہ ہوگا کہ 1 مہینہ ایک جماعت 50 گھروں پر کام کرے گی تو کام کا نفع ان کے سامنے آئے گا. ابھی تو 10 بھائیوں کی مشترکہ کھیتی ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
بھی ملاقاتوں کا نظام ہے، تم اس کی ملاقات کرو، ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے گئے. تم اس کی ملاقات کرو، یہ ملاقات ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے گئے. تو اس طریقے سے محنت کا نفع سامنے نہیں آئے گا. لیکن ایک جماعت 50 گھروں میں 1 مہینے تک کام کرے گی تو ان کے کام کا نفع ان کے سامنے آئے گا کہ 50 گھروں پر محنت کیا، 1 مہینہ محنت کیا، 10 آدمی نمازی بن گئے، نماز میں آنے لگ گئے، 5 آدمی تعلیم میں بیٹھنے لگ گئے، 3 آدمیوں نے ہمارے ساتھ 3 دن لگایا، 2 آدمیوں نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا. یہ کام کا نفع ہے. تو جب نفع کام کا ان کے سامنے آئے گا تو ان کی طبیعتیں کام پر چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی. آپ ان کو روکنا چاہو گے تو رکیں گے نہیں، اس لیے کہ آدمی کی طبیعت میں نفع کی طرف دوڑنا ہے. کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو آدمی رات بھر جاگتا ہے، دوپہر کا کھانا شام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، نفع ہوتا ہے. اور نفع نہ ہو تو طبیعت بیٹھ جاتی ہے. 8 بجے دکان کھولنے کی ہوتی ہے تو سوچا 10 بجے کھولیں گے، کیا کون سی چیز بھاگ جاتی ہے. اور لیکن اگر نفع ہو تو آدمی جو ہے نشاط ہو جاتا ہے اس کو. تو اس طریقے سے ہر جماعت کو اپنا نفع سامنے آئے. اب میرے دوستوں، آپ نے جماعت بھی بنا دیا، گھروں کو بھی تقسیم کر دیا. اب کام کی کیا شکل ہو؟ کام کی شکل یہ ہو کہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد سارے ساتھی، بلکہ اگر کوشش کرے کہ مسجد کے سارے ساتھی آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جائے، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی زبان سے تعلق ہو، کسی بھی رنگ روپ سے تعلق ہو، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بغیر کسی تفاوت کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں. اور سارے اس وقت میں جوڑیں گے جب مشورے میں کم سے کم وقت ہم لگائیں گے بقدر ضرورت. جب لمبا مشورہ کریں گے تو لوگ چلے جائیں. تو ضرورت کے بقدر مشورے میں وقت لگانا. جب آپ نے ترتیب بنا دی ہوگی خروج کی بھی اور مقامی محنت کی بھی تو آپ کو مشورے میں زیادہ وقت نہیں لگے. اب مشورے میں آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ مشورے میں ہماری اس محنت میں کچھ تو وقتی تقاضے ہیں اور کچھ دائمی تقاضے ہیں. تو جو بھی تقاضے ہیں، دائمی تقاضا تو ہم نے تقسیم کر لیا کہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کے لیے ساتھی طے کر لی، یہ دائمی تقاضا ہے. وقتی تقاضے ہمارے یہ ہے کہ بھئی ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، کام کو اچھا سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، ہر بیمار کی عیادت کرنا. کسی کی میت ہو گئی ہے تو اس کی تعزیت کرنا، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو. مسلمان ہے، تعزیت اس کا حق ہے، عیادت اس کا حق ہے. اس راستے سے کام ان تک جائے گا. کوئی اللہ کے راستے میں ہمارے محلے سے گیا ہوا ہے تو اس کے گھر والوں کی خیر خبر لینا. مرد ہیں تو مردوں کے راستے سے خیر خبر لینا، اور گھر میں صرف عورتیں ہیں تو اپنی سمجھدار عورتوں کے راستے سے ان کی گھر کی خیر خبر لینا. اور اگر کوئی تقاضے کی ضرورت ہو تو بغیر کسی کے کانوں خبر پڑے بغیر اس کو جو ہے نا کوشش کر کے پورا کر دینا چاہیے. جب ہم ان کی خیر خبر کریں گے اور آنے کے بعد میں جو ہے وہ گھر والے بتائیں گے کہ ہماری بیماری میں تو آپ کے ساتھیوں نے ہمارا خوب ہاتھ بٹایا، بچے کی بیماری میں ہماری ضرورت میں خوب ہاتھ بٹایا، تو یہ آدمی کام پر جمنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور جب گھر کا حالات اس کو یہ ملیں گے کہ مجھے جماعت میں نکالنے کے بعد کسی نے وہاں دیکھا ہی نہیں اور ہمارے بچے بیمار بھی رہے اور پریشان بھی رہے، تو پھر آدمی کے لیے کام میں آپ کے ساتھ لگنا مشکل ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہر گھر کی دیکھ بھال کرنا. اسی کے ساتھ میں اپنی مسجد میں جماعت آئی ہے، کمزور جماعت ہے، تو اپنے ساتھیوں کو پورا دن ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً جماعتیں بنا کر رکھ کر ان کو کام سکھانا، تعلیم کرنا سکھانا، تعلیمی گشت کرنا سکھانا، تشکیل سکھانا، وصولی سکھانا، عمومی گشت سکھانا، بات کرنا سکھانا. ان کے ساتھ اپنے ساتھی لگ کر ان کو کام سکھا کر اپنی مسجد سے بھیجیں. اگر مضبوط جماعت آئی ہے تو اپنے یہاں تقاضے ہیں بیرون جماعت بنانے کے، 4 مہینے کی جماعتوں کے، جن کی تشکیل ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ جماعتیں ان کی تشکیل کر لیں گی. کون کر لے گا؟ یہ جماعتیں ان کی تشکیل لیں گی. اس لیے کہ وہ متاثر نہیں ہوتے کہ یہ بلڈر صاحب ہے کہ یہ فقیر صاحب ہے اور یہ شیخ صاحب ہے یا معمولی آدمی ہے. ان کے سامنے سب برابر ہے، ان کے سامنے سب برابر، سب کی تشکیل کر لیں. تو ان کے ذریعے سے اپنی تشکیلوں پر، اپنے تقاضوں پر قابو پانا. کوئی جماعت نکلنے والی ہے تو اس کو اصول کرنے میں تھکنا. اصول ہو گئی تو اس کو پوری طریقے سے روانگی سمجھانا. آپ نے صبح میں پوری روانگی سنی ہے تو وہی باتیں اپنی 3 دن کی جماعتوں میں، چلے کی جماعتوں کو بھی سنا کر سمجھا کر کے ان کو بھیجنا. اسی لیے محنت کا یہ رخ ہمارے بڑوں نے قائم کیا ہے کہ بھئی جو مجلس ہوگی اس نوعیت کی ہوگی، تاکہ پورے صوبے میں بلکہ جہاں جہاں بھی ہماری جماعتیں جائے کام کا یہ صحیح رخ قائم ہو جائے. اس کے لیے مجلسوں کا یہ رخ دیا ہے.
تو اس لیے ان کو اچھی طرح روانگی سمجھانا، ان کو روانہ کرنے کے لیے اسٹیشن تک جانا. جماعت کو اہتمام سے بھیجیں گے تو جماعت کام کر کے آئے گی کہ ہمارے پر بہت اہتمام سے ہم کو بھیجا ہے. واپس آئے تو استقبال کرنا، ان کی کارگزاری پوری اچھی طرح لینا، واپسی کی بات سمجھانا، اور پھر اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنا کہ مقامی کام میں کبھی 1-2 دن کوئی ساتھی ناگا ہو تو اس کی خیر خبر لینا کہ بھئی وہ ساتھی جو ہے وہ کہاں ہے، کسی کو بیمار ہو گیا یا کیا وجہ ہو گئی. پوچھو جا کر، کوئی تانا تشریح نہیں کرنا کہ ایک چلے کا رنگ 2 دن میں اتر گیا، اس قسم کی بات نہیں کرنا، بلکہ جا کر کے کہنا کہ بھئی نہیں آئے تھے آپ، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی تقاضا تو نہیں ہے، کوئی کام ہو تو بتاؤ ہم آپ کی تعاون کریں گے. اس راستے سے اپنے ساتھیوں کو سنبھالنا. جو ایک مرتبہ تھوڑا بھی وقت لگایا ہو وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا یہی رخ تھا، جس کے نتیجے میں 23 سال میں کام پورا ہو گیا. 23 سال میں پورا ہو گیا، اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. آپ کے زمانے میں آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. اس کے نتیجے میں 23 سال میں کام پورا ہو گیا. اور ہمارے یہاں تو آنے سے زیادہ جانا لگا ہوا ہے، آنے سے زیادہ جانا لگا ہوا ہے. اس لیے یہ لیکیج کو بند کرنا ہے. اللہ بند کر دے، آمین کہو. یہ جانے کے جو لیکیج ہے نا یہ بند ہو جائے، آنا ہی آنا رہے. نئے لوگ آئے، پرانے کام میں آگے بڑھے، محنت میں آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک منزل تک جا کر کے اللہ تعالیٰ کام کرتے ہوئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہوئے، چاہے دنیا میں جیتے ہوئے یا قبر میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے ہوئے خبر یہ کام ہو گیا دنیا میں. اس لیے میرے دوستو، یہ ہر آنے والے جمع وقت لگا کر آنے والے ساتھیوں پر پورا دھیان دینا، کوئی ساتھی بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ تقاضے ہیں، یہ وقتی تقاضے ہیں. اور دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. ملاقات میں پہلی بات یہ ہے کہ سارے لوگوں سے اپنے دل کو صاف کر کے جانا ہے. ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے، کسی مسلمان کو اپنا مخالف سمجھو ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مخالفت کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہماری تبلیغ میں. کیوں بھائی کوئی ہے بنیاد؟ 6 نمبر آپ دیکھ لو، کسی چیز کو سے امت کے کسی آدمی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے دلوں کو صاف کر کے سب کے پاس جانا. کیا چیز لے کر کے جانا؟ جو آپ نے مسجد میں کام کے تقاضے سوچے ہیں، 4 مہینے کی جماعتوں کے، چلوں کی جماعتوں کے، ہر مہینے میں 3 دن کی، ہر ہفتے میں جماعتوں کے نکالنے کے جو تقاضے آپ نے سوچے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی نیت سے لوگوں کے پاس جانا. جب ذہنوں میں کام ہوگا تو بعد میں وزن پیدا ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہوگی تو میٹھی بات زبان سے نکلے گی جو اس کے دل تک پہنچ جائے گی. اس لیے ہر فرد سے ملنا اور ہر گھر کی ملاقات کرنا. جو 6 دن میں نہیں مل سکے، چھٹی کے دن تھوڑا سا وقت بڑھا کر 2.5 گھنٹے کے بجائے آپ نے 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ کر کے ان کی ملاقات 1 مہینہ ہوتے ہوتے مکمل کر لینا. اب آپ وہاں جا کر ایمان کی، آخرت میں، دین کی کامیابی، بے دینی میں ناکامی کی بات کر کے پھر ان کو 4 مہینے کی تشکیل کرو. جا کے سیدھی تشکیل ہمارا کام نہیں ہے. آپ نے لوہے کو گرم ہی نہیں کیا اور آپ نے ٹپنا شروع کیا، کیونکہ اس کا کوئی شیپ بنے گا، کلہاڑی بنے گی، تلوار بنے گی. کہ پہلے اس کو گرم کرنا، تو گرم کرنے کے بعد شیپ بنتا ہے. تو گرم کرنے کے لیے ایمان کی، آخرت کی، دین میں کامیابی کی بات کر کے پھر 4 مہینے کی بات کرنا. تو اس کو 4 مہینے تھوڑے لگیں گے کہ اتنے بڑے کام کے لیے صرف 4 مہینے، یہ تو جان لگانی چاہیے اس کے لیے. تو 4 مہینے تھوڑے لگے. تو اب 4 مہینے کی تشکیل کریں. تیار ہو گیا تو اچھی بات ہے، لیکن زبردستی نہ کرے. پھر آگے کا تقاضا رکھے. آپ کی مسجد میں تو ہر مہینے میں چلے کی جماعت نکلنے کا آپ نے سوچا ہے، تو چلے کی بات رکھے کہ بھئی اپنے یہاں سے ہر مہینے میں جماعتیں نکلنے والی ہے. آج کون سے مہینے میں آپ کے لیے سہولت ہے، اس میں آپ چلہ لگا دیں. چلے کے لیے نہیں تیار ہوا تو آپ 3 دن کی تشکیل کریں کہ بھئی ہر ہفتے میں اپنی 3 دن کی جماعت نکلتی ہے. کون سے ہفتے میں آپ کے لیے 3 دن نکلنا آسان ہے؟ جب آپ اتنی بڑی بات کر کے 4 مہینہ چلے کی تشکیل کریں گے اور آخر میں 3 دن کی تشکیل کریں گے تو 3 دن کے لیے وہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر تیار نہیں بھی ہوا تو منہ میلا نہیں کرنا، منہ میلا کر کے نہیں آنا، دروازہ کھلا رکھ کر کے آنا، ہنستے بولتے ہوئے واپس آنا. پھر دوسری مرتبہ جب جائیں پھر آپ جا کر کام کریں. انشاءاللہ 2-4 مہینہ میں ہوتے ہوتے کام ہو جائے گا. تو اس طرح تعمیری کام ہونے کی یہ شکل. تو ایک تو اگر 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو مسجد کے کسی نے کسی عمل کو سمجھا کر، سارے عمل کو سمجھا کر کسی نے کسی عمل کے لیے تیار کرنا. کیونکہ مسجد میں مشورہ بھی ہوتا ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے کی محنت بھی ہوتی ہے، گشتیں بھی ہوتی ہے، 3 دن کی جماعتیں بھی نکلتی ہے. اگر سارے کام آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا. اپنے گھر کاروبار کے ساتھ کرنا ہے، کوئی چھوڑ کر جانا بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر تیار ہو جائے تو اچھی بات ہے، ان کو ترتیب سمجھا دو.
اگر نہیں تیار ہو تو کسی ایک عمل کے لیے تیار کرو کہ بھئی آپ تعلیم میں ہی بیٹھ جاؤ، نماز کے لیے آؤ جاؤ، یا آپ مشورے میں بیٹھ جاؤ، کسی ایک عمل میں بھی اگر جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آگے کے عمل کی اس کو توفیق دیں گے۔ یہ راستہ ہے آگے بڑھانے کا، ایک عمل میں آیا، پھر 2 عمل میں، پھر 3 عمل میں، پھر 3 دن میں، پھر چلے میں، پھر 4 مہینے میں، پھر ملکوں میں، اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ عالمی کام کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے اس طریقے سے میرے دوستو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے روزانہ 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ لگانا ہے۔ کیوں بھائی کون کون لگائیں گے؟ ماشاءاللہ، گھڑی دیکھ کر لگائیو۔ 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے؟ حساب آتا ہے کہ بھول گئے؟ 150 منٹ۔ 150 منٹ لگانے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ پورا لگائیں گے۔ اور 2.5 گھنٹہ لگانے کا نفع میرے دوستو یہ ہوگا کہ جب آپ کسی ملاقات میں جائیں گے، اگر وہ نہیں ملا تو آپ گھر نہیں جائیں گے، اس لیے تو آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے، تو آپ اس کو تلاش کریں گے کہ یہ کہاں ملے گا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ پھر پرانی مارکیٹ میں ہماری دکانیں وہاں ملیں گے، تو آپ قریب ہے تو پیدل چل گئے پسینہ بہاتے ہوئے، اور اگر دور ہے تو سائیکل، رکشہ یا اپنی گاڑی لے کر کے چلے گئے، پیسہ بھی لگ گیا، جان بھی لگ گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی یہاں سے نکل گئے، فلانی جگہ دوستوں میں ملیں گے، تو آپ وہاں سے گھر نہیں جائیں گے، اسی لیے کہ آپ کو 2.5 گھنٹہ تھکنا ہے، تھکنا کام ہے ہماری محنت میں۔ تو آپ جو ہے نا وہاں چلے گئے، آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی ہم تو آپ کے پاس ملاقات کے لیے گھر پر بھی گئے تھے، پڑھائی کے انداز میں نہیں، خوشامانہ انداز میں آپ کی ملاقات کے لیے گھر گئے تھے، معلوم ہوا کہ آپ دکان پر ہوں گے، دکان پر گئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، الحمدللہ یہاں ملاقات ہو گئی۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ آپ 3 جگہ دھکا کھا کر یہاں پہنچے ہیں، کہ بھائی آپ کا وقار اس کے دل میں بڑھے گا کہ نہیں؟ وہ کہے گا ان سے بڑے خیر خواہ دنیا میں میرے کوئی نہیں، بغیر کچھ لیے دیے میرے پیچھے تھک رہے، اور آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا تھکنے کی برکت سے، اور سامنے والے کے اندر میں بات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی آپ کے تھکنے کی برکت سے۔ اس لیے کام کے ہونے کا یہ اصل طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو 2.5 گھنٹے میں تھکانا۔ آپ 2.5 گھنٹہ لوگوں کی ملاقات کے لیے تھکتے رہے، 10 آدمیوں کے پاس گئے، 10 آدمی میں تو کوئی بھی نہیں ملا، آپ نے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا، تو آپ کے یہ 2.5 گھنٹے کسی کے نہ ملنے کے باوجود بھی آپ کو اللہ سے اتنا قریب کر دیں گے کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو اس طریقے سے یہ بڑا فائدہ ہوگا۔ طے کریں کہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ اس طریقے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو تیسرا کام جو ہے وہ مسجد کی تعلیم ہے۔ یہ مسجد کی تعلیم بہت بڑا عمل ہے۔ اچھا آدمی جو اچھا پڑھ سکتا ہے، صاف پڑھ سکتا ہے، وہ تعلیم کرائے، حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھے۔ ہماری تعلیم کی کتابیں فضائل اعمال ہے اور فضائل صدقات ہے، یہ دونوں کتابیں ہماری مسجد کی تعلیم کی بھی ہے، گھر کی تعلیم کی بھی ہے، اور نکلنے کے زمانے میں بھی تعلیم کی یہ دونوں کتابیں ہیں۔ تو اس لیے اس میں سے پڑھنا۔ اور تعلیم کا حلقے کی مثال ایسی ہے جیسے گولی، آدمی گولی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے، لیکن اثر کہاں کرتی ہے؟ سر میں درد ہے تو یہ اثر کرے گی، اور گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرے گی۔ ایسا یہ تعلیم کا حلقہ ہے۔ ہماری زندگیوں کے بگاڑ تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے۔ ایمان میں کھوٹ ہے تو تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ نماز کی سستی، گھروں کے جھگڑے، دلوں میں ریاکاری اور امت کے درد و غم کا نہ ہونا، یہ ساری بیماریاں ختم ہو کر کے ساری اچھائیاں اور دین کے اندر میں کمال پیدا ہوگا، وہ دعوت کے راستے سے اور تعلیم کے راستے سے پیدا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر عمل کی نیت سے پابندی کے ساتھ بیٹھنا۔ جب کسی پودے کو روز پانی ڈالا جاتا ہے تو پودا روز بڑھتا ہے۔ تو ایمانیات کا تعلق فضائل سے ہے۔ جب فضائل کی تعلیم میں روز بیٹھیں گے تو روز ہمارے ایمان کے پودے کو پانی پہنچے گا، ایمان بڑھے گا، یقین بڑھے گا، جتنا یقین بڑھے گا اتنا زندگیوں میں نکھار آئے گا۔ اس کے لیے پابندی کے ساتھ بیٹھنا۔ کیوں بھائی بیٹھیں گے سارے؟ کون کون بیٹھیں گے؟ اللہ بہت قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اپنے گھر کی تعلیم شروع کرنی ہے، اور شروع ہے تو اس کو اچھے سے اچھی طرح کرنا ہے اور محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو محبت ہے اور ایک تعلیم کا حلقہ ہے۔ جب محبت سے کریں گے تو 2-3 مہینہ ہوتے ہوتے کام ہو جائے گا۔ ڈانٹ ڈپٹ سے کریں گے تو آپ رہیں گے تو تعلیم ہوگی، آپ رہیں گے نہیں تو تعلیم نہیں ہوگی۔
اس لیے ڈانٹ ٹپٹ سے کوئی کام نہیں ہوتا، محبت سے کام ہوتا ہے۔ اور گھر کا ماحول میرے دوستوں دینی بنانا بہت ضروری ہے اپنی نسلوں میں کام کے باقی رہنے کے لیے، ورنہ تو ہم مر جائیں گے تو تبلیغ بھی ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے ساتھ چلی جائے گی۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول بننا چاہیے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہماری بہویں، سارے ہمارے لیے معاون بننی چاہیے۔ ہمارے استاد ہمارے ایک استاد تھے، ابھی بھی اللہ حیات اللہ ان کے من میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جوان ہوتی ہے، ایک تو شادی کے وقت جوان ہوتی ہے، اور ایک جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب جوان ہو جاتی ہے، جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گھر کی سیاست میں بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، باپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ گھر میں جھگڑا ہو جائے تو بچے ماں کے ساتھ رہیں گے، باپ کے ساتھ نہیں۔ اب اس کو آپ کی میری ضرورت نہیں ہے، بڑے بچے ہو گئے تو اب بچوں کو یہ کہے گی کہ تیرے باپ نے ہم سب کو برباد کیا، ہمیشہ گھومتا ہی رہا، اس کو مسجد میں چھوڑ کر آؤ، اپن کھانا پہنچاتے رہیں گے اور مرے گا تو اپنے قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ اب بچے اس کے ساتھ ہیں تو وہ پوری طاقتور ہے۔ اس لیے پہلے دن سے اپنے گھر کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ابو کی جماعت آئی تھی، اس میں مدینہ منورہ کے ساتھی تھے، ایک بڑی عمر کے ساتھی تھے۔ تو بات کرتے کرتے میں نے ان سے یہ بات کہی تو ایک بڑے عرب نے اٹھ کر میری پیشانی کو بوسہ دے دیا، بولے ہم اپنے گھر میں بے گھر ہیں آج کی تاریخ میں، اس لیے کہ شروع میں ماحول نہیں بنایا تو اب ہمارا حال ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے اچھی طرح تعلیم کرنا، جتنی گھر والوں کی بشاشت ہو اتنا شروع کرو، پھر آہستہ آہستہ جیسا شوق بڑھے اتنا بڑھاؤ، محبت کے ساتھ کرو۔ کبھی بچے کھیل کود کرے تو ابھی گھبراؤ مت، ان کو کھیل کود کرنے دو، تھوڑا پیار سے بٹھا دو، ڈانٹ ٹپٹ نہیں، ڈانٹ ٹپٹ سے کام نہیں ہوتا، محبت سے کام ہو جاتا ہے۔ محبت سے انشاءاللہ جس طرح ایک نئے آدمی کو ہم سنبھالتے ہیں ایسا اپنے گھر والوں کے وہ پیار محبت سے سنبھالنا، انشاءاللہ 2-3 مہینے میں کام ہو جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اچھی تعلیم ہو گئی تو ہمارے گھر کی فضا بن جائے گی، عبادت کی، تعلیم کی، ذکر کی، تلاوت کی، سادگی کی، حیا کی، یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں تعلیم کی برکت سے آ جائیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جو بے دینی کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں وہ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں۔ اتنا بڑا عمل ہے، تو اپنے گھروں میں تعلیم کے عمل کو چالو کرنا، کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو ہمارا چوتھا عمل جو ہے وہ 2 گشت ہے، ایک مقامی گشت ہے اور ایک بیرونی گشت ہے۔ مقامی گشت ہو یا بیرونی گشت ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بہت زیادہ قریب عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے۔ پورے قرآن کو عمل کے ساتھ زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے ان گشتوں میں رکھی ہے۔ آپ انداز لگائے دنیا میں جو زندہ ہو رہا ہے قرآن، یہ گشتوں کی برکت سے زندہ ہو رہا ہے۔ ایک جماعت گشت کے لیے جاتی ہے، بالکل ان پڑھ ہے، صرف چند صورتیں ان کو یاد ہے، لیکن وہ جا کر کے خوشامد کر کے ایک بے نمازی کو مسجد میں لے آتے، خوشامد کر مسجد میں آ گیا، وضو کیا تو وضو کی آیت زندہ ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ والی الی آخر الآیہ۔ پھر نماز پڑھی تو اقیموا الصلاۃ والی آیت زندہ ہو گئی۔ قرآن میں جتنی جگہ اقیموا الصلاۃ ہے اس کی زندگی میں زندہ ہو گئی عملی طور پر، وہ بھی نہیں جانتا پڑھنا، جانے والے بھی نہیں جانتے۔ پھر رکوع کیا تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والی آیت زندہ ہو گئی۔ قرآن پڑھا تو فقرؤا ما تیسر من القرآن والی آیت زندہ ہو گئی۔ اس طرح کئی آیتیں زندہ ہو جائے گی گشت کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد بیان میں بیٹھا، بیان میں بیٹھ کر آپ نے تشکیل کیا 3 دن کی، 3 دن میں چلا گیا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس نے زکوٰۃ کے فضائل سنی۔ مالدار تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ زکوٰۃ دینے لگ گیا تو زکوٰۃ کی جتنی آیتیں ہیں اس کی زندگی میں زندہ ہو گئی۔ بعض لوگوں نے 18 سال کی زکوٰۃیں دی ہے، یہ تعلیم کی برکت سے، تو اس لیے زکوٰۃ کی لائن کی آیتیں سارے زندہ ہو گئی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، ماں باپ کی فرما برداری کی باتیں سنی، آ کر ماں کی گود میں سر رکھ کر رویا دھویا، اپنی غلطی کی معافی مانگی اور ماں سے گناہ کے اپنی غلطیوں کو معاف کرا دیا اور ماں کے ساتھ محبت کے ساتھ جینے لگ گیا۔ تو قرآن میں جتنی جگہ بر الوالدین کا حکم ہے وہ ساری آیتیں زندہ ہو گئی۔ اس طرح میرے دوستوں ایک ایک آیت امت میں زندہ ہوگی، یہ گشتوں کی برکت سے ہوگی۔ اس لیے اپنے مقامی گشت کو قربانی کے ساتھ کرنا، موقع ملا تو کیا، نہیں تو چھوڑ دیا، جی چاہا تو کیا، نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، اس طریقے سے کام نہیں ہوتا۔ ہر حال میں اپنا مقامی گشت ناکا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، فکروں کے ساتھ گشت کرنا،
امت کے اندر میں دین کے مٹنے کا غم ہو، دین کے زندہ کرنے کی فکر ہو، اس فکر کے ساتھ کرنا. یہاں تک کہ ہماری مسجد کے اطراف میں سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں 100% نماز کی فضا بننی چاہیے. 100% نماز کی فضا بننی چاہیے کہ مسلمان مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھے، عورتیں اپنے گھروں کی مسجد میں نماز پڑھے. یہ نماز زندہ ہونی چاہیے. یہ ہمارے گشتوں کے ذریعے سے عبادت زندہ کرنے کے لیے دعوت کی محنت ہے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو دوسرا، ہماری گشت کے ذریعے سے نقد جماعت نکلے. اس کو رواج دینا چاہیے کہ ہر گشت سے چاہے 3 دن کی جماعت نکلے لیکن نقد جماعت نکلے. یہ 2 کام ہونی چاہیے. ایک نماز کی فضا بننی چاہیے گشت کے ذریعے سے، اور ایک جماعت نقد نکلنا چاہیے ہمارے گشتوں کے ذریعے سے. اسی کے ساتھ میں ہمارے مہینے کے کیلنڈر میں 27 دن کا کیلنڈر. کیوں بھائی کتنے دن کا کیلنڈر؟ کتنے دن کا؟ 30 دن کا. ابھی تو 32 دن کا کیلنڈر ہم تو بناتے ہیں. 30 دن ہے لیکن 60 دن کا کام سوچ کے رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمارا کیلنڈر 27 دن کا کہ 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے ان اعمال کے ساتھ کرتے ہوئے ہم کریں گے. اور 3 دن اللہ کے راستے میں اپنی جماعت بنا کر کے جائیں گے. کیا کر کے جائیں گے؟ 3 دن اپنی جماعت بنا کر کے جائیں گے. 27 دن محنت کر کے ہر پرانا اپنی جماعت مسجدوار جماعت کے ساتھ مل کر بنانا چاہیے. جب اپنی جماعت بنا کر جائیں گے تو جماعت کو بنا کر لائیں گے. جیسے شروع بات میں کہا تھا آدمی بنانا، تو آدمی بنانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ 27 دن محنت کر کے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. کھلا کر پلا کر اخلاق کے ساتھ دوستی کر کے جس راستے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی جماعت خود بنانی ہے. جو جماعت خود بنائے گا وہ جماعت کی فکر کرے گا. جو عورت بچہ جنتی ہے وہ بچے کی قدر جانتی ہے. اس لیے اس کا بیٹا روئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے، پڑوسی کا بچہ روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ لگا نہیں. اس لیے اپنی جماعت خود بنانا. اچھا یہ بتاؤ اس میں کون ہے جو کہے کہ میں اپنی جماعت خود بنا کر جاؤں گا؟ ماشاء اللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، بہت ترقی عطا فرمائے. ہر آدمی اپنی جماعت خود بنائے. 27 میں محنت کر کے 10-12 آدمیوں کو تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل اس لیے کہ ابھی ہم نے فکر میں نہیں لیا. جب فکر میں لے لیں گے تو یہ آسان ہے. تو سارے فکر لے کے اپنی جماعت خود بنائیں گے. اسی کے ساتھ 3 دن میں 2 کام کرنا. ایک تو وقت پورا لگانا. کتنا لگانا؟ وقت پورا. 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بھائی؟ 72 گھنٹے پورے لگانا. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کون سے گھنٹے میں اللہ نے ہماری تربیت رکھی ہے. شروع میں، بیچ میں، اخیر میں. بارش کے کون سے قطرے میں برکت ہے ہم کو نہیں معلوم. شروع میں، بیچ میں، اخیر میں. ایسا ہی کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت اللہ نے ہم کو نہیں معلوم ہے. اس لیے اپنی تربیت کے حاصل کرنے کے لیے 72 گھنٹے پورے لگانا. کیوں بھائی 72 گھنٹے کون لگائیں گے پورے؟ اللہ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے. اسی کے ساتھ میں 3 دن میں اعمال پورے کرنا. اس لیے کہ وقت پورا کرنے سے آدمی نہیں بنے گا، آدمی اعمال پورا کرنے سے بنے گا. تو نکلنے کے زمانے میں کیا اعمال کرنے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے انفرادی اجتماعی اعمال جتنے کرنے کے ہیں وہ کرتے ہوئے 3 دن لگانا ہے. وقت کے اعتبار سے بھی 3 دن اور ہر عمل کے اعتبار سے بھی 3 دن. انفرادی عمل کو بھی 3 دن اور اجتماعی عمل کو بھی 3 دن. دوسرا، بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا ہے. کرنے کے کام نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں. کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو عمل کا جو نور آئے گا وہ نکل جائے گا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کرنے اور بچنے کے ساتھ 3 دن لگانا. یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد ہے جس بستی میں بھی آپ جائیں اس بستی میں 100% گھروں پر اپنے ساتھیوں کی جماعتیں تقسیم کر کے اور گھروں کو تقسیم کر کے ایسی محنت کرنا کہ وہاں سے 4 مہینے کی، چلے کی یا کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے آنا. یہ دوسرا کام ہے. ہماری نقل و حرکت بیان کے لیے نہیں ہے کہ 3 دن ایک بستی میں جا کر ہم تقریر کر کے آئیں گے. امت کو دین معلوم بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے پیدا ہوتی ہے. تو ہم آپ والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہر گھر، ہر فرد پر محنت کا صبح میں طریقہ آپ نے سنا ہے
کر کے 3 دن کی آخری درجے میں جماعت وہاں سے نقد نکال کر ان کو روانگی کی بات سمجھا کر مصافحہ کر کے پھر واپس آئے. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 3 دن تک وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر کام کا نفع بھی دکھانا اور کام کی سوجھ بوجھ بھی ان کو دینا. جب آپ کے ساتھ اس کے لیے کھلانا پڑے تو کھلاؤ، پلانا پڑے تو پلاؤ، خیر خبر پوچھو، ان کو مانوس کرو، قریب کرو، تاکہ آپ سے گھل مل جائے لوگ. مقامی لوگ گھل مل جائیں گے تو آپ کی بات کو لے لیں گے. تو اس کے لیے ایسا راستہ اپنانا کہ مقامی لوگ آپ سے گھل مل جائے. تو گھل مل جا کر کے اب ان کو اعمال سے گزارو. آپ روزانہ مشورہ کریں گے، ان کو مشورے میں ساتھ لو. آپ تعلیم کریں گے 2 وقت کی، ان کو تعلیم میں بٹھاؤ. آپ گھر گھر کی ملاقات کر رہے ہیں، ان کو ساتھ میں لو. اپنے جماعت نکالی ہے، جماعت کے نکالنے کی محنت میں ساتھ میں لو. آپ عصر کے بعد عمومی گشت کریں گے تو اس گشت میں ان کے ساتھ لو. یہی ہمارے 5 کام ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ کام پر لگا کر کے کام سکھانا. تقریر سے کوئی بات نہیں سمجھائی جا سکتی. آپ کسی کو تیرنا تقریر سے سمجھا سکتے ہیں؟ سائیکل چلانا، گاڑی چلانا تقریر سے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ تو گاڑی پر بٹھا کر چلایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. تالاب میں پانی میں ڈال کر تیرنا سکھایا جاتا ہے. ایسا ہی عمل میں لگا کر کے ان کو کام سمجھا کر آخری دن میں ان کی تشکیل کر کے ان کے اعمال کا وقت ان کے ذریعے سے طے کرا دینا کہ آپ مشورہ کب کریں گے، آپ تعلیم کون سی نماز کے بعد کریں گے، آپ ملاقاتیں کب کریں گے، آپ جو ہے کون سے دن میں گشت کریں گے اور کون سی نماز کے بعد کریں گے، کون سے ہفتے میں 3 دن جائیں گے. اتنا کر کے آپ بیج ڈال کر وہاں سے واپس آئیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر مسجد وار جماعت وہاں ہے تو وہاں پر دیکھو کہ مسجد وار جماعت میں کس چیز کی کمزوری ہے. جس چیز کی کمزوری ہے اس کو دور کر کے آؤ. 2.5 گھنٹہ ہی نہیں لگا رہے تو 2.5 گھنٹہ نکالنے کا نظام سمجھاؤ. کئی مہینے گزر گئے، 3 دن کی جماعت ہی نہیں نکلی تو محنت کر کے 3 دن نکال کر کے دھکا دے کر کام کیا ہو. اس کے بعد میں پھر دوسری جماعت جائے گی، وہ تھوڑا دھکا دے گی، تیسری جماعت وہ دھکا دے گی، اس کے بعد میں سیلف ڈرائیو نہیں ہو جائے گی، پھر اس کے بعد خود ہی وہ اپنی جماعتیں نکالنے لگ جائیں گے. تو 2.5 گھنٹے کی محنت نہیں ہے تو وہ سمجھانا. جس عمل میں کمزوری ہے اس کو عمل کے ذریعے سے سمجھانا. آپ وہاں دیکھو کہ کتنے لوگ وقت لگائے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ کام میں ہیں. جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر محنت کر کے، ان کی ہمت افزائی کر کے، ان کو کام کی کارگزاری سنا کر کے ان کو کام سے لگاؤ ہے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ خوب کام ہو رہا ہے تو ان کی طبیعتیں دوبارہ کام پر آمادہ ہو جائے گی. تو ان کو دوبارہ کام پر کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرنا. 3 دن کے اندر میں جب ہم جماعت نکالیں گے، مسجد وار جماعت بنائیں گے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کریں گے تو یہ ہماری کمائی ہوگی. 3 دن ہمارے لگے، کچھ ہوا نہیں، جماعت نہیں نکلی، مسجد وار جماعت بنی نہیں، بنی ہوئی جماعت تھی وہ آگے نہیں بڑھی، بیٹھے ہوا ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا تو ثواب سے انکار نہیں ہے، آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے کہ آپ نے مسجد میں اطاعت کے ساتھ وقت گزارا ہے تو ثواب ملے گا، لیکن کام نہیں ہوا. لیکن اگر آپ نے 10 مرتبہ سال میں 3 دن لگائے اور ہر مرتبہ جماعتیں نکالی تو 100 آدمی آپ کے ہاتھ پر لگے، نہیں، یہ آپ کی کمائی ہے. 10 جگہ پر مسجد وار جماعت بنی، یہ آپ کی کمائی ہوئی. 25-50 آدمی 25-50 آدمی بیٹھے ہوئے کام پر لگے 10 مہینوں میں، یہ آپ کی کمائی ہوئی. یہ ہماری کمائی ہے جو ہمیں قیامت تک ہم کو پہنچاتی رہے گی. اس لیے میرے دوستو اس طریقے سے 3 دن لگا. 3 دن لگاتے ہوئے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر تھکنا اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز اور دعا میں کھڑا ہونا. یہ ہماری بنیادیں ہیں نقل و حرکت کی. اس لیے کہ نقل و حرکت کی مثال ایک برتن کی ہے تو خالی برتن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بسلری کا بوتل ہے، پانی نہیں ہے، کیوں اس کی کوئی قیمت ہے؟ اور پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو سینکڑوں روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. تو ظرف کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو اور مصروف کہتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے اسے. تو ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی مثال برتن کی ہے. اس کے اندر کی روح کیا ہے؟ کہ ان کے اندر کی روح دعوت اور دعا ہے. اس کی روح کیا ہے؟ دعوت اور دعا. لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ علم اور ذکر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ علم اور ذکر کے ساتھ. ایسا ہی منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ کہ جی چاہا تو کیا، جی نہیں چاہا تو نہیں کیا. تو منمانی سے کبھی آدمی نہیں بنتا، یاد رکھو. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم ہمیشہ عربوں سے یہ فرماتے تھے، هذا الخروج ليس من البيت الى المسجد
ومن المسجد الى البيت وانما هذا الخروج من الهوى الى الهدى. فرماتے تھے گھر سے مسجد آنے کا اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کا ہمارا یہ خروج اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نکلنا منمانی سے نکل کر ہدایت پر آنے کا نام خروج ہے. اس لیے کہ منمانی سے زندگی بھر تبلیغ کرے گا آدمی تو بنے گا نہیں. آدمی کے بننے کا راستہ مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑنا، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا، اس کا نام قربانی ہے. تو قربانی کے ساتھ کرنا، جب قربانی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو روز ہدایت میں ترقی ہوگی، اللہ اپنے خزانے سے حلال روزی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مخالفت کے پریشانیوں کے حالات ختم کر کے اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت ہے، تو قربانی کے راستے سے اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے قربانی کے ساتھ کرنا. اور چوتھی بات، پانچویں بات ہے اخلاق کے ساتھ کرنا، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں. اخلاق کے ساتھ کرنا، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں. دعوت کا ہتھیار اخلاق ہے. اخلاق کے راستے سے لوگ آئیں گے اور ہم سے چمٹے رہیں گے، وہ ہم کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے. زید ابن حارثہ کو ان کے والد اور ان کے رشتہ دار لینے کے لیے آئے، لیکن آپ سے ہٹے نہیں. وہ کہا زید کیا کرتے ہو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ فرمایا یہ غلامی ایسی ہے کہ جس پر ہزاروں آزادیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ آپ سے چھوڑ کر وہ جا نہیں سکتے. میرے دوست، ایسے ہمارے اخلاق ایسے اچھے بنے کہ جس کے راستے سے جو محنت میں آئے وہ ہمارے ساتھ چمٹا رہے، محنت میں کوئی واپس نہ جائے. اس لیے کہ کسی کی واپس جانے کا ذریعہ اگر ہم بنے تو یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہماری بات سے، ہمارے سلوک سے، برتاؤ سے، ہمارے بد اخلاقی سے کوئی آدمی آنے کے بعد چلا گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی نقصان کی بات ہے. اور لوگ اگر چمٹے رہے اخلاق کی برکت سے تو بہت بڑی کمائی کی بات ہے. تو اس طریقے سے ایسا اچھا 3 دن لگانا پورا سال کہ جب ہم چلے 4 مہینے میں جائیں تو ابھی جتنا کام کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کام کر کے آئیں. جب 10 مرتبہ 3 دن اچھے لگیں گے تو پھر چلا 4 مہینہ جیسا ابھی لگ رہا ہے اچھا، اس سے کئی گنا اچھا انشاءاللہ لگے. کہ بھائی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے؟ بھائی کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے. اب میرے دوستو ایک ترتیب اپنے کام کی یہ ہے کہ مجلس کے بعد میں حلقے لگتے ہیں اور ہر ساتھی اپنا عزم کرتا ہے تاکہ ارادہ کر کے جائیں تو وہاں کام پر پڑے. تو اس کے لیے ایک تو کہ بھئی ہم 3 دن کون سے ہفتے میں لگائیں گے پابندی کے ساتھ. کوئی بھی مشکل کام آئے گا تو اس کو آگے پیچھے کریں گے، 3 دن کو آگے پیچھے نہیں کریں. اس کا نام قربانی بنے گا. وہ ایسا ہی 2.5 گھنٹہ آپ کے وقت طے کرو کہ 2.5 گھنٹہ اس وقت میں لگائیں گے. کوئی بھی کام دنیا کا آئے گا اس کو آگے پیچھے کریں گے، اپنے 2.5 گھنٹے کو آگے پیچھے نہیں کریں. 2.5 گھنٹے کا وقت طے کرو. ایسا ہی اپنے گھروں کی تعلیم کا وقت طے کرو. مسجد کی تعلیمیں تو تقریباً متعین ہے، اور اگر کسی مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہے تو ان مسجدوں میں چالو کرنے کی کوئی ترتیب سوچ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ وہاں تعلیم شروع کریں گے اور فلانی نماز کے بعد کریں گے. اپنے گھر میں تعلیم کا وقت جو ہے وہ آپ طے کرو. ایسا ہی گشتوں میں نہیں ہو رہا ہے تو گشت کے شروع کرنے کی نیت کر کے یہاں سے جاؤ کہ انشاءاللہ گشت شروع کریں گے. دوسرا گشت نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا گشت کرنے کی نیت کر کے ارادہ کر کے جاؤ. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو فیضان ہوگا وہ ارادے پر ہوگا. اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا فیضان ہوتا ہے وہ ارادے پر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. فرمایا جو ارادہ کرے آخرت کا اور وہ ایمان کے ساتھ کرے اور کوشش کرے، اس کی کوشش اللہ کے یہاں قابل قدر ہے. ومن يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرے اس کی کھیتی میں ہم ترقی دیں گے. تو پہلے کہاں سے ارادہ چلنا چاہیے؟ یہاں سے ارادہ چلنا چاہیے. اور زیادتی اور قدردانی یہ سارا اللہ کی طرف سے چلے گا. تو اس کے لیے خوب پکے ٹکے ارادے کر کے، عزائم کر کے، اپنے بزرگوں کے سامنے اس کو لکھ کر دے کر کے پھر اس کے بعد میں آپ جب مغرب کے بعد مجلس ختم ہوگی اس کے بعد تشریف کریں گے. انشاءاللہ کر لیں گے اتنا کام. دیکھو آپ کے لیے کافی وقت چھوڑا گیا ہے. ابھی جو ہے نا 1 منٹ باقی ہے 4:30 میں. تو ابھی تو آپ کو مغرب کی عصر کتنے بجے ہے؟ 40 کی. 1 گھنٹہ 40 منٹ ہے. ہاں 1 گھنٹہ اور 10 منٹ ہے. تو اس لیے آپ پہلے یہ کام کر لو، اس کے بعد پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے بھائی؟
اب جو ساتھی آپ کو بتائیں اسی حساب سے آپ کریں. میں اپنے حلقوں کے اعتبار سے